خشت بنے تب کام چلے، تو خاک میں مل تو آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، یوں خام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر، بنیاد نہ رکھ۔ میں تمام معزز صافی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا ہے۔ جس طرح بعض صافی حضرات کو معلوم ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ 12 اکتوبر کے بعد ملک میں خصوصاً بلوچستان میں نظریاتی اور وفادار ورکروں نے دن رات ایک کر کے پارٹی کو سہارا دیا اور آمریت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ آج بھی اگر بلوچستان میں پارٹی زندہ ہے تو انہی حقیقی نظریاتی جان نثاروں کی مرہون منت ہے۔ 28/12/2021 کو بھی مسلم لیگ نون بلوچستان کے حقیقی نظریاتی جانثار دوستوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ معزز صافی حضرات سے پوشیدہ نہ رہے کہ 24/12/2021 کو ایک نامنہاد قائم مقام صدر جمال شاہ کاکڑ نے ایک غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر سیاسی اقدام اٹھا کر مرکزی قائدین کا نام استعمال کر کے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی خاطر صوبائی کابینہ پر شب خون مارا، شب خون مار کر ختم کیا تھا، جس نے قائد محترم میاں موہن نواز شریف کی بیانیے ووٹ کو عزت دو کو سبوتاج کیا اور پارٹی کو دو لخت کر دیا۔ اس کے بعد پارٹی کے سینئر عہدیداران اور سینئر ممبروں نے ایک اہم پریس کانفرنس کر کے صوبائی کابینہ کو اتفاق کے رائے سے بحال کیا تھا اور غیر آئینی قائم مقام صدر جمال شاہ کاکڑ کو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ چونکہ موصوف ایک غیر سیاسی فرد ہے جس کا سیاست سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے شوکاز نوٹس کی جواب دینے کے بجائے ایک نامنہاد کابینہ کا خفیہ طور پر اعلان کیا، جس میں چند دن پہلے شامل ہونے والے سیاسی بانوں سے پارٹی چندے کے نام پہ پیسے لے کر انہیں پارٹی عہدے دیے گئے، جو غیر سیاسی غیر آئینی اقدام ہے اور اس غیر سیاسی اور غیر آئینی اقدام کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ نئے نامنہاد کابینہ میں نظریاتی بلوچوں کو، خصوصاً بلوچوں کو نظر انداز کر کے افغانیوں کو ترجیح دی گئی، جس کا پارٹی سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ حالیہ کارنر میٹنگز کر کے اس کو ورکر کنونشن کا نام دے کر پارٹی کے ساتھ غداری کی جا رہی ہے۔ اب تک ہم صرف نصیر آباد ڈویژن میں جو ایک حقیقی ورکر کنونشن ہوا تھا اس کی ہم پی ایم ایل این ورکر کنونشن مانتے ہیں۔ باقی جو کارنر میٹنگز کر کے کنونشن کا نام دیا جا رہا ہے اس میں ہمارے نظریاتی اور سینئر صافی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے۔ کل جو کوئٹہ میں نامنہاد ورکر کنونشن کیا گیا تھا اس میں سے نہ کوئی پی ایم ایل این کا ورکر تھا اور نہ ہی ووٹر۔ ہم تمام اس طرح کے غیر سیاسیت کنڈوں کی مذمت کرتے ہیں۔ معزز صافی حضرات سے پوشیدہ نہ رہے کہ جمال شاہ کاکڑ کا کردار جمعیت علماء اسلام میں بھی یہی رہا ہے۔ وہاں پر بھی موصوف نے اپنے گندے حرکات اور شیطانیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو لڑوانا تھا، جس کی وجہ سے موصوف کافی بدنام ہے، لڑایا تھا، موصوف کافی بدنام ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے جمال شاہ کاکڑ کی غلط حرکات کی وجہ سے اسے ٹھڈے دے کر پارٹی سے فارغ کیا تھا، اور موصوف کا کردار پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان میں بھی یہی ہے، چندہ لینا، شیطانی کرنا اور ایک دوسرے کو اپنے ناپاک اور ذاتی مفادات کے لیے لڑوانا۔ چونکہ یہ ایک پرچونسٹ ہے اور پرچونسٹ ہے تو اپنے مفادات کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ معزز صافی حضرات خود سوچے کہ ضلع کوئٹہ کا ضلعی صدر محترم رحیم کاکڑ صاحب سابق میئر کوئٹہ ہے اور جمال شاہ کاکڑ کوئٹہ میں سیاسی یتیموں اور بونے سیاستدانوں کو شامل کرنے کے لیے ضلعی صدر کوئٹہ عبدالرحیم کاکڑ کو بغیر بتائے اور بغیر اعتماد میں لیے لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے غیر سیاسی طور پر شامل کر رہا ہے، جو ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم مکمل طور پر کوئٹہ سٹی کے کابینے کو غیر آئینی تصور کرتے ہیں، چونکہ کوئٹہ مسلم لیگ بلوچستان کا گڑھ ہے، لیکن جمال شاہ کی حرکتوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو کوئٹہ میں کافی نقصان پہنچا ہے۔
جو سب کے سامنے ہے۔ جمال شاہ کاکڑ نے ضلع کوئٹہ کے صدر محترم رحیم کاکڑ کو نیچا دکھانے کے لیے ایک غیر آئینی کوئٹہ سٹی کے عہدیداروں کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو کوئٹہ سٹی میں کافی نقصان پہنچا۔ جمال شاہ کاکڑ کی اسی غیر آئینی اقدامات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جمال شاہ کاکڑ جس طرح اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی خاطر بلوچستان میں پارٹی سے کھیل رہے، یقیناً پارٹی کے جانثار اور حقیقی ورکر کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی پریس کو بتایا گیا ہے کہ جمال شاہ فقتاً فوقتاً چندہ لیتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے 8 لاکھ روپے جو چندہ ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ اس لیے یہ چندہ کر رہا ہے کہ میاں صاحب لندن سے بلوچستان کے ورکرز کے ساتھ ویڈیو کال پر خطاب کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ خود یہ چندہ اٹھا کر لندن یاترا پر چلے گئے، اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ قائد میاں محمد نواز شریف بے عزت ہو کر واپس پاکستان پہنچ گیا، کیونکہ اس کی شہرت اس سے پہلے لندن پہنچ چکی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کا جو کابینہ سینئر رہنماؤں میں بحال کیا تھا وہ ابھی تک بحال ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کی نہ کوئی کابینہ ہے اور نہ ہی کسی کو کابینہ تصور کیا جائے، اور ہم پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کے تمام نظریاتی حقیقی جانشاروں سے اس پریس کانفرنس کی توسط سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے صفوں میں مکمل ہم آہنگی پیدا کرے تاکہ اس مفاد پرست اور چاپلوس سے پارٹی کی جان چھوٹ سکے۔ مہربانی سر، بہت بہت مہربانی۔ صوبائی نائب صدر ہوں، تقریباً 25 سال سے اسی پارٹی سے منسلک ہوں، مستوں سے میرا تعلق ہے۔ جس حالات میں میں نے پارٹی کا ساتھ دیا، جس حالات میں ہم لوگوں نے کام کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ ذمہ دار ہے جو ایک مفاد پرست کو قائم مقام صدر بنایا گیا تھا اور اس نے خود کابینہ توڑا تھا۔ اس کے باوجود جب بندہ کابینہ توڑ دے، اس کا مقصد ہے صدر بھی ختم ہو گیا، لیکن وہ چاپلوس کیا کر رہا ہے؟ اس کا کام ہی چندہ لینا لوگوں سے۔ ابھی جن لوگوں کو عہدہ دیا گیا ہے، کل آپ نے اسی ورکر کنونشن کا نام جو ایک کارنر میٹنگ سے بھی بدتر تھا، اس کو دیا گیا تھا، آپ نے خود دیکھا کہ وہ کیا تھا۔ اچھا، اس میں کون لوگ تھے؟ سارے ماجرین کو اکٹھا کر کے آپ نے کسی بلوچ اس میں دیکھا؟ کسی پرانے ورکر کو آپ نے دیکھا؟ یہاں پہ تو ہمارے وہ صافی حضرات بیٹھے ہوئے جو ہمیں میرے خیال میں 15 20 سال سے جانتے ہیں۔ تو جس طرح میر صاحب بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے ہمارے صافی حضرات بیٹھے ہوئے، وہ تو جانتے ہیں کہ کون چور ہے، کون بونا ہے، کون مفاد پرست ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ جمال شاہ کہتا ہے میں کسی قربانی والے کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں جمعیت سے آیا ہوں۔ اچھا، آج تک جمال شاہ کاکڑ کا کسی صافی کو، کسی سیاسی ورکر کو پتہ ہے کہ اس نے کیا قربانی دی ہے؟ اگر اس کی وہ باتیں جو ہم لوگوں کے ساتھ آن دا ریکارڈ ہے، اگر وہ کرے، خدا قسم وہ یہاں پہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئے، وہ کہنے کے اور سننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ میر صاحب، آپ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرکز نے ہم لوگوں کو بلایا تھا، مرکز نے اس کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ آپ نے پارٹی میں بس خاموشی اختیار کرنا ہے، جو پرانے ورکر ہے ان کی مشاورت سے پارٹی چلانا ہے، چونکہ وہ وارداتی ہے، اس کا کام ہی واردات ہے۔ اس نے یہاں پہ آ کر کیا کیا، کچھ لوگوں کو شامل کیا، حالانکہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نواب اس ٹائم میاں صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، وہ بلوچستان کے جو سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ چاہ رہا ہے اگر وہ آئیں گے پھر اس کو میرے خیال میں جو بلوچی مثال ہے، کوئی مولی کا نرخ بھی نہیں پوچھے گا کہ مولی آج کل کیا بھاؤ ہے مارکیٹ میں، تو یہ ان کا رستہ روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اس کا کام یہی شیطانیت ہے، لیکن یہ مرکز کی بات کو بھی نہیں مان رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان، یہ جو آپ کے سامنے جو جتنے بھی کھڑے، یہ سارے 12 اکتوبر والے ہیں، اور اس نے جو اعلان کیا وہ سارا 2022 والے ہیں۔ ان سے جمال شاہ نے پیسہ لے لیا ہے، ان کو عہدہ دیا ہے۔ دوسری بات ہے، ہم نے مرکز سے کل احوال کیا احسان اقبال سے۔ احسان اقبال نے ہمیں کہا کہ بھائی اس ٹائم ہم اس پوزیشن میں ہے کہ عمران خان کے خلاف ہم لوگ عدم اعتماد لا رہے ہیں، تو آپ لوگ ہمیں 10 دن کا ٹائم دے دینا، اس کے بعد میں خود آؤں گا، میں بلوچستان میں اس جمال شاہ سے میں باس پرس کروں گا کہ بھائی تم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا کاروبار بنایا ہے؟ یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون، یہ تو افغانستان مسلم لیگ تم نے اس کو بنایا ہے۔
कल आप किसी जगह पे अफगानिस्तान मुस्लिम लीग का नारा लगा नहीं लगे? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इसमें बलोच है, इसमें पश्तून है, पंजाबी सेक्टरों का ये पार्टी है। ये सारा ये अफगान महाजरीन का पार्टी नहीं कि तुम आता ही पैसा लेता है और लोगों को गोदा लेता है। तो मरकजी कायदीन की वजह से हम लोग सिर्फ, वरना हम लोग अपना जो है जितने भी हमारे बलूचिस्तान में हम इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। ऊपर जाओ, ऊपर नहीं आप जाहिर सर आप आ जाए, आप इस तरह मत, नहीं सर आप आ जाए नहीं आप आ जाओ सर। हम जमाल शाह को बिल्कुल इस तरह करने नहीं देंगे। जमाल शाह पार्टी को ख़राब कर रहा है। जमाल शाह उस अनासर का आदमी है, जब वो उसका सूबाई सदर यहाँ से चला गया जनरल कादिर के शक्ल में, ये अपना इस ग्रुप को इसमें बिठाया है, ये पार्टी को ख़राब कर रहा है बलूचिस्तान में। ये पूरा प्लानिंग के तहत पार्टी को ख़राब कर रहे हैं। हमने मरकज़ को सब सारा इतला दे दिया है कि आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये जनाजा यहाँ से निकाल रहा है, उसको संभाला जाए। ये रुमाल ऐसा बनाए नहीं छोड़ रहे इसको। मीडिया के साथियों का शुक्रिया जो उन्होंने हमें टाइम दिया। वो एक आदमी था, वो मर रहा था, इसका ऊँट था, ऊँट को उसने कहा था कि हमें माफ़ी देना है, आपके साथ जुल्म किया होगा और चढ़ाई पर उतराई पर ज़्यादा बोझ ज़्यादा। ऊँट ने कहा था कि मैं आपको माफ़ कर लेता हूँ, एक बात पर माफ़ नहीं करूँगा कि आपने मुझे गधे के पीछे लगा दिया। बात यह है, अभी मैं अपनी बात करता हूँ, ये सारे सीनियर साथी है। मैं 1996 में नवाज शरीफ की मौजूदगी में मैंने शमूलियत इख्तियार की। उस वक्त से तकरीबन काफ़ी लोगों ने अभी तक हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 अक्टूबर के इसके बाद मुशर्रफ के निजात के सब वो निजात जमहूरी निजात जो कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जुलूस जलसे। ये अप्रिशिएट सर्टिफिकेट हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दे रहे हैं। ये दोनों का साइन नहीं है, ये पहले के कुर्बानियों का जो हमें दिया गया है। तो उसी वक्त से हम लोगों को 12 अक्टूबर से भी वो कर लेंगे हम लोगों की। मुझे डिस्ट्रिक्ट खिदमत कमेटी का चेयरमैन ज़िला अब्दुल्ला चमन का बनाया गया था, मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। ये इसका सर्टिफिकेट है और उसके साथ ये इसका वो कार्ड है, इस्लामाबाद कैबिनेट की उस तरफ से आया हुआ वो है। इसके बाद ये सर्टिफिकेट और ये वहाँ से इनका डिस्ट्रिक्ट सदारत का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है वहाँ से ये। और ये एक FIR है, ये 2006 में जब शहबाज शरीफ आ रहा था, जब लाहौर मैदान जंग बना हुआ था, हम लोग गए थे गुजर सिंह थाने में हम लोगों को बंद किया था। ये जमान लीडी हमारे साथ था, 9 और साथी थे। और फिर इसके बाद कोट लखपत जेल में हमें बंद किया गया था, काफ़ी दिन वहाँ पर रहे थे हम लोग, वहाँ पे वो थे। बाकी ये मुलाकातें इधर उधर ये जो होते। बात अभी ये है कि हम लोगों के 25 साल, इसके बाद 12 अक्टूबर कुर्बानियाँ। अभी ये जालिम जो आ गया, ये अनानी, ये था ड्राइवर, अभी है हम लोगों का लीडर। ये हमारी किस्मत है, हम इसे तो गिला नहीं करते। वो है कायम मकाम सदर और अभी सदारत का पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको जहर अच्छा लगता है जब पुराने साथी का कोई वो सुनता है, पुराने कि ये पुराना है, ये पुराने सारे उसको इग्नोर कर लेता है। ये जहर उसको पसंद है, गाली उसको पसंद है, पुराने का नाम इसको पसंद नहीं है। तो हम यही गुजारिश इसके लिए सारे साथी अपने हकूक़ के लिए इकट्ठे हुए कि कब तक हम लोग खामोश रहेंगे। अरे एक आ जाता है, अभी मज़ीद मैं आगे नहीं जाता हूँ, आ जाता है अपना सब कुछ वो मफादात हासिल करके फिर चले जाते, फिर आ जाता है। फिर अभी इसने पता नहीं कौन सा वो प्रोग्राम बनाया हुआ है, धंधा तो इसने शुरू किया है, इसने अल्लाह पाक ने इसको शर्मिंदा किया और मज़ीद भी शर्मिंदा होगा। मगर हम लोग मुस्लिम लीग असूली सियासत के साथ है और रहेंगे इंशाल्लाह। जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी उनके लिए तैयार है और इस लोगों की